بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 137 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 102 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے سلامت و مماکرہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے کتمان و افشاء کے متعلق مفہوم شناسی، قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا الکتمان و ضدہ الافشاء، کہ عقل کے لشکروں میں سے کتمان ہے اور اس کے مقابلے میں جہل و نادانی کے لشکروں میں سے افشاء ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ عاقل و کامل کے اخلاق اور اچھے اخلاقیات میں سے ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے عیوب کو چھپاتا ہے اور ان کے راز کو فاش کرنے سے بچتا ہے کہ جو انہوں نے اس کے پاس امانت کے طور پر چھوڑا ہے۔ یہاں عاقل کامل یعنی وہ انسان مراد ہے جو عقل نظری اور عملی دونوں میں رشد پا چکا ہے۔ کتمان اس کے اخلاق عقلانی کا مظہر ہے اور افشاء جہل و صفاحت کا نتیجہ ہے، یعنی عقل کی علامت ضبط اور ستر ہے اور جہل کی علامت عجلت اور افشاء ہے۔ اسی طرح کتمان عیوب و اسرار مومنین کے درمیان تعلق کی بنیاد امانت اور اعتماد ہے۔ جو راز امانت کے طور پر دیا جائے اس کا افشاء دراصل خیانت در امانت ہوگی اور خیانت جہل کے لشکروں میں سے ہے۔ یہاں ملا صدرہ افشاء و سر کو نہ صرف اخلاقی گناہ بلکہ روحانی زوال شمار کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے اضطراب کی علامت ہوتا ہے۔ مزید فرمایا ان لہ ان ینکرہ وان کان کاذبا، یہ جملہ فلسفی اور فقہی لحاظ سے نہایت دقیق ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی مومن سے کسی کا راز پوچھا جائے تو اسے حق ہے کہ انکار کرے، خواہ اس میں ظاہری طور پر کذب بھی ہو۔ اس کے پاس سے منظر میں اصول یہ ہے کہ الصدق لیس واجبا فی کل مقام، یعنی ہر مقام پر سچ بولنا واجب نہیں ہے۔ اگر سچ بولنے سے فساد، ضرر یا راز افشاء ہونے کا اندیشہ ہو تو کتمان مقدم ہے۔ یہ وہی اخلاقی قاعدہ ہے جسے فقہا نے توریہ یا کذب جائز کے باب میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ملا صدرہ نے عقل عملی کے دائرہ میں اس کی گہرائی بیان کی۔ اگر انسان اپنے بھائی کے راز کو چھپانے کے لیے انکار کرے تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ وفاداری ہوگی۔ فإنہ نازل منزلۃ نفسہ، یہاں ملا صدرہ قرآنی اور روایی بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ مومن اپنے بھائی کے لیے بمنزلہ نفس ہے، بلکہ وہ دونوں حقیقتاً ایک ہی نفس ہیں، فرق صرف بدنوں کا ہے۔ یہ جملہ حدیث سے ماخوذ ہے، المؤمنون كنفس واحدہ اذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومن آپس میں ایک نفس کی طرح ہیں، جب کسی ایک حصے میں شکایت ہوتی ہے، دکھ درد ہوتا ہے تو باقی جسم بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ پس اپنے مومن بھائی کے راز کو چھپانا گویا اپنے راز کو چھپانا ہے، افشاء کرنا خود اپنے آپ کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ روحانی وحدت ایمانی کا مظہر ہے۔ احادیث نبوی کی توضیح، ملا صدرہ نے متعدد احادیث نقل کی جو کتمان سر کی اخلاقی اور دینی پہلو کو تقویت دیتی ہیں۔ من ستر عورت اخیہ ستر اللہ علیہ، جو اپنے بھائی کی کمزوری چھپائے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالے گا۔ دوسری روایت میں ہے اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهو امانہ، جب کوئی بات کرے اور پھر پلٹ کر دیکھے تو وہ بات امانت بن جاتی ہے، یعنی وہ راز ہے۔ المجالس بالامانہ الا ثلاث مجالس، یعنی ہر مجلس میں گفتگو امانت ہوتی ہے سوائے اس کے کہ مجلس ظلم، خون یا حرام مال کے استحلال پر ہو۔ مجلس یسفک فیہ دم حرام و مجلس یستحل فیہ دم حرام و مجلس یستحل فیہ مال حرام من غیر
حلہ۔ یہ احادیث کتمان کو صرف اخلاقی عمل نہیں بلکہ ایمانی علامت کے طور پر متعارف کرواتی ہیں۔ اس کے بارے میں حکماء اور دیگر انبیاء کے اقوال کو بھی ذکر کیا ہے۔ عن عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام انما یتجالس المتجالسان بالامانہ لا یحل لأحدہما ان یفشی علی صاحبہ ما یکرہ، کہ دو مل کر بیٹھنے والے امانت پر مل کر بیٹھتے ہیں، کسی ایک کے لیے دوسرے کا راز فاش کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض ادباء کو کہا گیا کیف حفظک للسر قال انا قبرہ، آپ کیسے راز کو محفوظ رکھتے ہیں؟ کہا میں راز کے لیے قبر کی مانند ہوں۔ ملا صدرہ مزید ادباء اور حکماء کے اقوال اور اشعار کو نقل کرتے ہیں اور اپنے فلسفی نظریہ کی تائید پیش کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے صدور الاحرار قبور الاسرار، آزاد منش لوگوں کے سینے اسرار کی قبریں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عاقل کا دل قبر کی طرح راز کو نگل لیتا ہے اور اس کو فاش نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی سے کہا گیا کیف تحفظ للسر، آپ راز کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اجحد للمخبر واحلف للمستخبر، میں اس کا انکار کرتا ہوں اور پوچھنے والے کے سامنے حلف دے دیتا ہوں۔ بعض شعراء نے اس کے بارے میں فرمایا فَأَوْدَعْتُهُ صَدْرِي فَصَارَ لَهُ قَبْرًا، یعنی یہ اس راز کو میں نے اپنے سینے میں رکھا، وہ اس کا قبر بن گیا، یعنی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ اشعار ملا صدرہ کے عرفانی مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں کہ کتمان ایک روحانی ضبط ہے جس سے باطن مضبوط اور نفس محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ایک شاعر نے فرمایا وَأَمَّا السِّرُّ فِي صَدْرِي كَثَا وَبِقَبْرِهِ لِأَنِّي أَرَى الْمَقْبُورَ يَنْتَظِرُ النَّشْرَ وَلَكِنَّنِي أَنْسَاهُ حَتَّى كَأَنَّنِي بِمَا كَانَ مِنْهُ لَمْ أَحُطْ سَاعَةً خُبْرًا وَلَوْ جَازَ كَتْمُ السِّرِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عن السر والاخفاء لم يعلم الستر، یعنی میرا سینہ راز کو اس طرح قبر میں چھپا لیتا ہے کہ گویا کہ اب وہ جو قبر میں گیا ہے وہ نشر کا انتظار کرے، قیامت کا انتظار کرے، میں اس کو بھول جاتا ہوں، گویا کہ وہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، کسی صورت اس کو افشا کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جناب ملا صدرہ شیرازی نے اولیاء اور عرفاء کے اقوال کو بھی ذکر کیا ہے۔ ابو یزید بسطامی سے کہا گیا من تصحب من الناس قال من يعلم منك ما يعلم اللہ ثم یسر علیک ما یسر اللہ، میں اس شخص کی صحبت اختیار کرتا ہوں جو وہ دیکھے جو خدا دیکھتا ہے اور پھر مجھ پر پردہ ڈال دے جیسے خدا پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ کتمان در حقیقت صفت ربوبی کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غفار الذنوب ستار العیوب ہے، اسی طرح انسان کو بھی دوسروں کے راز اور گناہ کو چھپانا چاہیے، اس کو افشا کرنا بری بات ہے۔ وقال ذنون لا خیر فی صحبت من لا یحب ان یراک الا معصوما، جو شخص غضب کے وقت راز فاش کر دے وہ لئیم ہے، اس شخص کی صحبت میں کوئی خیر نہیں ہے جو تمہیں گناہ سے پاک نہ سمجھے، یعنی دوسرے کے راز کو چھپائے، اس کے گناہ کو گویا اس نے دیکھا نہیں ہے اس طرح قرار دے، بلکہ مزید فرمایا من افشى السر عند الغضب فهو لئیم، کہ جو شخص غضب کے وقت راز فاش کر دے وہ لئیم ہے، کیونکہ رضا کے وقت خاموشی طبیعی ہے، وہ تو ہر شخص کر لیتا ہے، مگر غضب میں ضبط کرنا عقل کی علامت ہوتا ہے۔ بعض حکماء نے کہا لا تصحب من يتغیر علیک عند اربع، عند غضبہ ورضاہ وعند طمعہ وہواہ، کہ اس شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جو چار مواقع پر بدل جاتا ہے، غضب ناکی کے وقت، خوشی کے وقت، طمع کے وقت اور خواہش کے وقت، بلکہ سزاوار ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ تمام حالات میں انسان ثابت قدم رہے اور ان کے راز کو راز رہنے دے، جیسا کہ کہا گیا ہے تر الکریم اذا تسرم وصلہ، تر الکریم اذا تسرم وصلہ یخفی القبیح ویظہر احسانا، وتر اللئیم اذا تقضی وصلہ یخفی الجمیل ویظہر بہتانا، کہ کریم شخص وہ ہے کہ جب آپ اس سے کٹتے ہیں تو آپ کی برائیوں کو مخفی کرتا ہے، احسانات کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ لئیم شخص کیا کرتا ہے جب آپ اس سے کٹتے ہیں تو آپ کی اچھائیوں کو چھپاتا ہے اور برائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حکمت اجتماعی حکماء کی صحبت سے پرہیز، حکمت اجتماعی
حمقاء کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ، احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ احمق کے لیے ضابط کلام ممکن نہیں، وہ ہر بات ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ملا صدرہ فرماتے ہیں حکماء نے اپنی تربیت میں احمقوں سے اجتناب لازم قرار دیا ہے۔ فمن هذا اوجب الحکماء على انفسهم مقاطعة الحمق والتوقی عن صحبتهم بل عن مشاہدتهم، کیونکہ افشاء اور ہذیان جہل کے مظاہر ہیں۔ خلاصہ کلام ملا صدرہ یہ ہے کہ کتمان عقل کامل کی علامت ہے، کیونکہ اس میں ضبط، وفا، ایمان اور تخلق بے اخلاق الہی جمع ہیں۔ افشاء جہالت و صفاحت کی علامت ہے، کیونکہ یہ بے بصیرتی، خود نمائی اور فتنہ انگیزی پر مبنی ہے۔ مومن کا دل اسرار کے لیے قابر ہونا چاہیے، جو اسے دفن کر دے وہ اہل عقل ہے، اور جو اسے فاش کر دے وہ اہل جہل ہے۔